بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن سورۃ البقرہ، ریکارڈنگ نمبر 7، صفحہ نمبر 75۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرة الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بیٹو یعقوب کے یاد کرو میرا احسان جو کیا میں نے تم پر، اور پورا کرو میرا پکا وعدہ، پورا کروں گا میں تمہارا پکا وعدہ، اور مجھی سے پس ڈرو تم اور ایمان لاؤ۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اتاری میں نے، جو سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور نہ ہو تم پہلے انکار کرنے والے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون، اس کے اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدل تھوڑی قیمت، اور مجھی سے پس پوری طرح ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور خلط ملط مت کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور چھپاؤ حق بات کو درا حال ہے کہ تم جانتے ہو۔ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، اور اہتمام کرو نماز کا اور ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کے کاموں کا اور بھول جاتے ہو خود کو، درا حال ہے کہ تم پڑھتے ہو اللہ کی کتاب، کیا پس نہیں سمجھتے تم؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرة الا علی الخاشعین، اور مدد طلب کرو صبر سے، نماز سے، اور بے شک نماز یقیناً بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، خیال کرتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں ان کے رب سے، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آیات مبارکہ کی ترکیب سماعت فرمائیے۔ ابن کی جمع حالت نسبی میں بنین ہے، اضافت کی وجہ سے نون گرا ہے۔ النعمت للجنس تقال للقلیل والکثیر مفردات۔ رہبت تقوی کا مقدمہ ہے، مصدقاً حال ہے، انزلتہ کی ضمیر معذوف ہے۔ اول خبر اور مضاف ہے، تکتمو سے پہلے لا ہے، نہیں محذوف ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات کا اجمالی تذکرہ اور ان سے وفائے عہد کا مطالبہ۔ اللہ تعالیٰ پہلے یہود کو اپنے انعامات اور احسانات یاد دلاتے ہیں تاکہ ان کے لیے قرآن پر ایمان لانا آسان ہو۔ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، بھلا انسان احسان کی ناشکری نہیں کرتا۔ پھر وہ عہد و پیمان یاد دلایا ہے جو بندوں نے پروردگار سے باندھا ہے، اگر وہ عہد کی پابندی کریں اور ٹھیک سے حکم کی تعمیل کریں تو پروردگار ان کو نوازیں گے۔ پھر نصیحت کی ہے کہ اپنے عقیدت مندوں اور دنیاوی مفادات سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہود پر اللہ کے احسانات بے شمار ہیں، مثلا ان میں سے ہزاروں انبیاء بھیجے، نمبر 2 ان کو تورات وغیرہ کتابیں دیں، نمبر 3 ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، نمبر 4 ان کے لیے من و سلوہ اتارا، نمبر 5 ان کے لیے پتھر سے 12 چشمے نکالے، نمبر 6 ان کو ملک شام میں بسایا، نمبر 7 ان کو اقوام عالم پر فضیلت برتری بخشی وغیرہ۔ ان احسانات کا ذکر تفصیل سے اگلے رکوع سے شروع ہوگا۔ یہود سے عہد و پیمان۔ یہود سے 3 مرتبہ اللہ نے عہد لیا۔ پہلی مرتبہ
عہد الست میں تمام انسانوں کے ساتھ یہود سے بھی ربوبیت و الوہیت کا اقرار لیا ہے، اور جب انہوں نے اللہ کو رب مان لیا تو ان کے احکام کی پیروی ضروری ہے، اور ان کے احکام میں سے یہ بات ہے کہ وہ آخر میں مبعوث ہونے والے پیغمبر پر اور ان کی کتاب پر ایمان لائیں۔ دوسری مرتبہ بھی عہد الست میں خاص انبیاء سے ایک عہد لیا ہے۔ یہ عہد انبیاء کے واسطے سے ان کی امتوں سے بھی لیا ہے۔ اس عہد کا ذکر سورۃ آل عمران آیت 81 میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ الآیہ، یعنی اللہ نے سبھی انبیاء سے عہد لیا اگر تم میں سے کسی کو بھی نبوت اور حکمت سے سرفراز کیا جائے، پھر اس کی موجودگی میں نبی یا آخر الزمان مبعوث ہوں تو وہ ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرے۔ سب انبیاء نے اس کا اقرار کیا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَّا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری پیروی کے سوا چارہ نہیں تھا۔ پس اب جو ان کی امت ہے اس پر لازم ہے کہ وہ آخری نبی پر اور ان کی کتاب پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرے۔ تیسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہود سے اس وقت عہد لیا جب ان کو فرعون کے عذاب سے نجات دی۔ اس کا ذکر سورۃ المائدہ آیت 12 میں ہے، اور یہ آیت اہم ہے، اس میں اللہ کے وعدہ کا بھی ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ ترجمہ: اور اللہ نے بالتحقیق بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان پر 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کی پابندی رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میری تمام رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو عمدہ قرض دیتے رہو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جو شخص اس کے بعد انکار کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے دور جا پڑا۔ یہی عہد و پیمان یہود کو یاد دلایا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ ترجمہ: اے یعقوب کی اولاد، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور مجھ سے کیا ہوا پکا وعدہ پورا کرو، یعنی آخری نبی اور ان کی کتاب پر ایمان لاؤ۔ میں بھی تم سے کیا ہوا پکا وعدہ پورا کروں گا، یعنی تمہارے گناہ معاف کروں گا اور جنت میں داخل کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو، یعنی ایمان لانے سے مفادات پر زد پڑے تو ان کی فکر مت کرو، میرے احکام کی خلاف ورزی سے بچو۔ یہود کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت۔ تمہید کے بعد اب صاف حکم دیتے ہیں کہ قرآن پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ بھی تورات کی طرح میری نازل کی ہوئی کتاب ہے اور تمہیں اس کتاب سے وحشت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ تمہارے کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ دونوں کی دعوت ایک ہے، دونوں ایک سرچشمہ سے نکلی ہوئی نہریں ہیں، اور اگر تم قرآن کا انکار کرو گے تو تم پہلے منکر ٹھہرو گے، کیونکہ عرب کے ناخواندہ تمہاری پیروی کریں گے، پس ان کا گناہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور تورات میں آیات ہیں جن میں قرآن پر ایمان لانے کا حکم ہے، ان کو دنیاوی مفادات سے مت بدلو، پوری طرح مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اتاری، جو سچا بتلانے والی ہے، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر مت بنو، اور تم میرے ارشادات کے بدل حقیر معاوضہ مت لو، اور خاص مجھ سے پوری طرح ڈرو۔ خود غرض احکام شریعہ میں 2 طرح تبدیلی کرتے ہیں: ایک، اگر قابو چلے تو اس کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے، یہ کتمان ہے۔ دوم، اگر نہ چھپ سکے ظاہر ہو ہی جائے تو اس میں خلط ملط کرتے ہیں، صاحب کاتب بتلاتے ہیں، مجاز کا بہانہ بناتے ہیں یا محذوف اور مقدر نکال دیتے ہیں، یہ لبس ہے۔ حق تعالیٰ نے دونوں سے منع فرمایا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو اور حق کو مت چھپاؤ، درا حال ہے کہ تم جانتے بھی ہو۔ پس بھول چوک نکل گئی۔
ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہیں۔ بنیادی اعمال دو ہیں، بدنی عبادت نماز ہے اور مالی عبادت زکوٰۃ ہے۔ یہ دونوں عبادتیں یہود کی شریعت میں بھی تھیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت 12 میں اس کی صراحت ہے۔ یہ آیت ابھی گزری ہے، اس لیے حکم دیتے ہیں کہ ایمان لا کر اسلامی طریقے پر نماز پڑھو۔ اسلام میں نماز باجماعت ہے اور اس میں رکوع ہے۔ یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ اس سے نماز اور جماعت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ آج مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا یا باجماعت نہیں پڑھتا اور زکوٰۃ سے غافل ہے اور نجات اولی کی امید رکھتا ہے۔ فیا للعجب، ہائے تعجب۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین۔ ترجمہ، اور نماز کا اہتمام کرو، یعنی فرائض و شرائط کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھو۔ اس سے جب جاہ کم ہوگی، اس سے حب جاہ کم ہوگی، اور زکوٰۃ دو، اس سے حب مال کم ہوگی۔ یہود کی یہی دو بڑی بیماریاں تھیں۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اسلامی طریقے پر باجماعت نماز پڑھو۔ عالم بے عمل کو ڈانٹ۔ علماء بنی اسرائیل کے بعض اقارب مسلمان ہو چکے تھے۔ ان سے جب دین و مذہب کی گفتگو آتی تو کہتے اسلام سچا مذہب ہے، ہم کسی مصلحت سے اس کو قبول نہیں کر رہے، تم اس پر جمے رہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے عالموں کو ڈانٹتے ہیں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو، درحال ہے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو۔ اس میں بار بار ایسے علماء کی مذمت آئی ہے، کیا پس تم سمجھتے نہیں؟ کیا سر بھیجے سے خالی ہو گیا ہے؟ مسئلہ اس سے یہ نہیں نکلتا کہ بے عمل کو واعظ بننا جائز نہیں، بلکہ یہ نکلتا ہے کہ واعظ کو بے عمل بننا جائز نہیں۔ حب جاہ اور حب مال کا علاج۔ دو بری خصلتیں یہود کو ایمان نہیں لانے دیتی تھیں، ایک مال کی محبت، دوسری جاہ مرتبہ کی محبت۔ انہی دو سے حسد پیدا ہو گیا تھا جو ایمان لانے میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ اب دونوں بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں۔ صبر برداشت سے مال کی محبت جائے گی اور نماز سے حب جاہ کم ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ نماز حضور دل سے پڑھے، اور یہ بات کچھ آسان نہیں، البتہ جن بندوں میں 3 باتیں ہوں ان پر کچھ باری نہیں۔ ایک، دل میں اللہ کی عظمت ہو، دوم اللہ سے ملنے کی آرزو ہو، سوم قیامت کے دن کا ڈر ہو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ترجمہ، اور صبر اور نماز سے مدد لو، یعنی ایمان لا کر صبر ہمت سے کام لو، آمدنی گھٹ جانے کی پرواہ مت کرو۔ رفتہ رفتہ مال کی محبت ختم ہوگی اور عاجزی کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھو، آہستہ آہستہ بڑائی کا بھوت دماغ سے نکل جائے گا۔ اور عاجزی اور پابندی کے ساتھ نماز بے شک بھاری ہے، مگر جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہے، جنہیں خیال ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، خیال ہے یعنی امید رکھتے ہیں، اور وہ اسی کی طرف جانے والے ہیں، یعنی ان کو اس کا بھی خیال ہے، یہ 3 باتیں جمع ہوں تو نماز سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا تفصیلی تذکرہ۔ پہلے چند باتیں جان لیں۔ نمبر 1، اسلاف پر انعام سے اخلاف کو بھی حصہ ملتا ہے، کیونکہ اس انعام کا کچھ نہ کچھ فائدہ اولاد کو بھی پہنچتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی سے نوازا گیا تو یہ شرف ان کی اولاد کو بھی حاصل ہوا۔ بنی اسرائیل کے اسلاف پر اللہ نے جو احسانات کیے وہ زمانہ نبوی میں موجود یہود و نصارہ پر بھی ہوں گے۔ نمبر 2، دینی فضائل اولاد کو اس وقت تک حاصل رہتے ہیں جب تک وہ دین پر باقی رہے۔ اولاد گمراہ ہو جائے یا بد عمل ہو جائے تو وہ فضائل باقی نہیں رہتے۔ جیسے آخری امت خیر امت ہے، یہ فضیلت انہی لوگوں کے لیے ہے جو صحابہ کے عقائد و اعمال پر ہیں۔ گمراہ فرقوں کے لیے اور عمل سے کورے مسلمانوں کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ نمبر 3، بنی اسرائیل جب تک دین حق پر تھے وہی اقوام عالم میں افضل تھے، پھر جب انہوں نے اختلاف کر کے دین ضائع کر دیا، ان کا عمل بگڑ گیا تو ان کی برتری بھی ختم ہو گئی۔ نمبر 4، گزشتہ امتوں میں جب اختلافات ہوئے تو کوئی جماعت صحیح دین پر باقی نہیں رہی، اور اس امت میں اختلافات ہوں گے تو ایک جماعت ہمیشہ دین حق کو مضبوط تھامے رہے گی، سب گمراہ نہیں ہو جائیں گے۔ 71، 72، 73 فرقوں والی حدیث سے یہ بات واضح ہے۔ نمبر 5، ایک غلط فہمی لوگوں کو ہمیشہ ہوتی ہے کہ اولاد آبا کے فضائل پر تکیہ کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی یہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم جو کچھ بھی کریں ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہمارے اسلاف ہمیں بخشوا لیں گے۔
یہی غلط فہمی آج بزرگوں کی اولاد کو ہوتی ہے، وہ اپنے اسلاف کے فضائل کو اپنا استحقاق سمجھتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔